الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام خوبیاں، حمد، ثنا، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، بڑائی، کبریائی، بزرگی اللہ جل وعلا کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. درود سلام بے حد بے حساب لا تعداد بے شمار اس ہستی پر جو ہم سب کے آقا و مولا ہیں، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین ہے، خاتم النبیین ہے. اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. احباب، حافظ شیرازی فرماتے ہیں: بے حد حق عشق احمد بندگان چیدہ خود را، بخاصاں شاہ ہمی بخشد میں نوشیدہ خود را. سادہ سے الفاظ میں اگر اس کا ترجمہ کروں تو وہ فرماتے ہیں اللہ اپنے حبیب کی محبت چن چن کر دیتا ہے. اللہ اپنے حبیب کی محبت ہر ایک کو نہیں دیتا. اللہ اپنے حبیب کی محبت خاص لوگوں کو دیتا ہے. حضور کی محبت ابو جہل کو نہیں دی گئی، حضور کی محبت ابو بکر کو دی گئی ہے. حضور کی محبت ابو لہب کو نہیں ہوئی. جناب محمد الرسول اللہ کی محبت امیہ بن خلف کو نہیں ملی، عتبہ و شیبہ کو نہیں ملی، مکہ کے کافروں کو نہیں دی گئی، بلکہ رسول اللہ کی محبت عمر بن خطاب کو دی گئی ہے، عثمان غنی کو ملی ہے، مولا علی کو ملی ہے. حضور کی محبت ہر ایک کو نصیب نہیں، ہر ایک کو میسر نہیں. ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. ہم اہل سنت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ حضور کی محبت ہمارے حصے میں آئی ہے. ہم اس نبی کے غلام ہیں جس کے پیچھے ہاتھ باندھے یوسف جیسے حسین بھی نظر آتے ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا علی، رسول کے غلام ہے، موت بھی قبول ہے، زندگی فضول ہے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. احباب، ہم اس نبی کے غلام ہیں جن کے پیچھے ہاتھ باندھے سلیمان جیسے بادشاہ بھی نظر آتے ہیں. ہم اس نبی کے غلام ہیں جن کے پیچھے ہاتھ باندھے موسیٰ جیسے کلیم اللہ نظر آتے ہیں، عیسیٰ جیسے روح اللہ نظر آتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ نظر آتے ہیں. ہم اس نبی کے غلام ہیں، ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، تو پھر فضل رب العلا اور کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو روز محشر، انہیں اور کیا چاہیے. بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. ہم اس نبی کے امتی ہیں. صحابہ بیٹھے ہیں، مجلس لگی ہے اور انبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے. نبیوں کا ذکر کرنا یہ تو صحابہ کا عمل تھا، صحابہ کا مشغلہ تھا. صحابہ کی مجلسیں ہوتی تھی تو انبیاء کا ذکر کیا کرتے تھے. تو کیا ہی اچھا ہے اس امت کو، ہم جیسے رسول اللہ کے ماننے والوں کو
کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے. صحابہ انبیاء کا ذکر کرتے تھے، ہم انبیاء کے امام جناب محمد الرسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں. صحابہ بیٹھے ہیں ذکر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں، ایک صحابی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ کو اللہ نے کلیم بنایا، کلام کیا. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، قرآن بھی کہتا. ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ جناب حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت نوح علیہ السلام کو چنا گیا ہے. ان اللہ اصطفیٰ نوحا و آدم و نوحا. ایک اور صحابی کہتے ہیں جناب عیسیٰ کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ بنایا گیا. اتنے میں نبی علیہ السلام تشریف لے آئے. حضور علیہ السلام نے ان کا کلام سنا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں تمہارا کلام میں نے سنا ہے اور ایسا ہی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ صحابہ تم نے کوئی غلط بات نہیں کی، ایسا ہی ہے. لیکن سنو، انا حبیب اللہ ولا فخرا. کوئی شک نہیں موسیٰ کلیم ہے، کوئی شک نہیں ابراہیم خلیل ہے، کوئی شک نہیں ان انبیاء کے درجوں میں، لیکن میں اللہ کا محبوب ہوں ولا فخر، اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا. زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد. انا حامل لواء الحمد یوم القیامت تحتہ آدم ودونہ ولا فخر. قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھانے والا میں ہوں، جس کے نیچے آدم اور باقی ساری مخلوق ہوگی. ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا. پھر فرماتے ہیں انا اول من يحرك حلق الجنہ فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر. فرماتے ہیں میں ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اور کسی کے لیے نہیں، بلکہ صرف میرے لیے ہی جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. اور پھر فرماتے ہیں اللہ مجھے جنت میں داخل فرمائے گا اور میرے ساتھ فقراء مومنین بھی ہوں گے. ولا فخر، اور میں فخر نہیں کرتا. انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخر. میں ہی اگلوں پچھلوں میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت والا ہوں. ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا. انا قائد المرسلین ولا فخر. میں ہی مرسلین کا، نبیوں کا، رسولوں کا، پیغمبروں کا سردار ہوں. ولا فخر، بار بار ایک لفظ دہرایا جائے، ولا فخر ولا فخر ولا. میں فخر نہیں کرتا. بات فخر کی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں میں فخر نہیں کرتا. علماء خوبصورت نقطہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں فخر نہیں کرتا. فخر حضور کو نہیں، فخر تو ان کو ہونا چاہیے جن کے رسول اللہ امام ہیں، جن کو رسول اللہ کی قیادت ملی ہے، سیادت ملی ہے، امامت ملی ہے، جن کے جھنڈے کے نیچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جو انبیاء ہوں گے، فخر تو انہیں کرنا چاہیے کہ رسول اللہ جیسے امام انہیں نصیب ہوئے. ولا فخر، زندہ باد زندہ باد. مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے. ہمارے گھروں کا، کاروبار کا افتتاح کرنے کے لیے کوئی وزیر مشیر ہوتا ہے، اللہ نے جو جنت بنائی ہے اس جنت کا افتتاح جناب محمد الرسول اللہ فرمائیں گے. انا اول من يحرك حلق الجنہ فيفتح اللہ لی فيدخلنيها. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے سب سے پہلے. احباب، معراج کی رات ہے نا، آسمانوں کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں جوں جوں رسول اللہ تشریف لے جا رہے ہیں. جبریل دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. آج جبریل کے لیے دروازہ نہیں کھل رہا. جبریل ساتھ کون ہے؟ کہا محمد. پھر دروازہ کھلتا ہے. جب فرشتوں کے سردار کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے بغیر محمد الرسول اللہ کے، تو جنت کا دروازہ امت کے لیے بغیر مصطفیٰ کے کیسے کھولا جائے گا؟ تو ہم پر حضور علیہ السلام کا احسان ہے. ہم نے جن کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے نا، روز محشر لواء الحمد کے جھنڈے کے نیچے جگہ انہی کو دیا جائے، انہی کے لیے جگہ ہوگی جو رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں، جو حضور کی غلامی کا اظہار کرتے ہیں، جو کہتے ہیں فضل رب العلا، اور کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے. مال، دولت، عہدہ، منصب، شہرت، یہ تو اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے. کافروں کے پاس کوئی مال کم ہے؟ مال دولت کافروں کے پاس زیادہ ہے.
یہ جو غلامی ہے اللہ فقط ان کو دیتا ہے جن سے اللہ پیار کرتا ہے. جو رسول اللہ کی غلامی میں ہے سمجھے اللہ انہی سے محبت فرماتا ہے. مکہ میں بہت ساری عورتیں آئی تھی بچے لینے کے لیے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام مائی حلیمہ کے حصے میں آئے. کیوں؟ مائی حلیمہ سے اللہ پیار کرتا ہے. مائی حلیمہ اور بچے نہیں لینے، کہا نہیں، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے. مائی حلیمہ فرماتی ہے میرے جسم میں دودھ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی میں نے مصطفیٰ کریم کو اپنے سینے سے لگایا اللہ نے دودھ کی نہریں جاری فرما دی. اللہ نے اتنا دودھ دیا ہے. آپ فرماتی ہیں جب میں حضور کو لے کر سواری لے کر نکل پڑی نا، سواری آتے ہی رسول اللہ کے آگے سجدہ کیا ہے سواری نے، اس اونٹنی نے. پھر فرماتی ہیں کہ جب حضور کو لے کر چلی میں، میری سواری بالکل کعبے کے بالمقابل ہوئی نا، تو اس وقت 3 سجدے کیے. پھر آسمان کی طرف منہ اٹھایا ہے. علماء فرماتے ہیں وہ سجدہ شکر تھا. جانور تو سجدے کرے، جانور تو شکر ادا کرے، 4 ٹانگوں والے وہ جانتے ہیں حضور کی عظمت کو. کچھ ایسے 2 ٹانگوں والے جانور ہیں جن کو حضور کی عظمت کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ جانور ہو کر اونٹنی سجدہ کرے اور یہی کہتی ہوگی کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے. مائی حلیمہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے جا رہی تھی نا، تو آپ سے پہلے ہی وہ جو عورتیں بنو سعد سے آئی ہوئی تھی اس قبیلے سے، وہ پہلے ہی نکل چکی تھی. آپ کی جو سواری تھی بڑی کمزور تھی، اسی لیے آپ دیر سے بھی پہنچی. اور جب واپسی ہوئی تو وہی سواری ہے اور ان عورتوں سے آگے نکل گئی. عورتوں نے پوچھا کچھ سمجھ نہیں آئی، کوئی سواری بدلی؟ کہا سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا، سوار بدل گیا ہے. احباب، مائی حلیمہ کے لیے آتے کہ جب آپ سواری پہ سوار ہوئی نا، آگے آپ کے شوہر تھے حضرت حارث. جناب حارث آگے بیٹھے ہیں، پیچھے مائی حلیمہ بیٹھی ہے، حضور گود میں ہے. سواری اٹھے ہی نہ، بار بار اٹھانا چاہے سواری نہ اٹھے. سواری کیسے اٹھے؟ جو نبیوں کے آگے امامت فرمائے وہ پیچھے کیسے ہو سکتا ہے؟ مائی حلیمہ سمجھ گیا. آپ نے کہا کہ تم پیچھے آؤ، یہ جو آگے ہمارے گود میں انہیں آگے رکھے. جو ہی حضور کو آگے رکھا، حضرت حارث پیچھے گئے، سواری اٹھی اور چلنے لگی ہے. یہ ہے عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مائی حلیمہ کے خاوند جو تھے وہ گھر پہنچے، معمول کے مطابق برتن اٹھایا، چھوٹا سا برتن تھا، اور وہ دودھ دھونے کے لیے گئے نا. جس جانور سے بمشکل دودھ ملتا تھا، آج اس کی تنوں میں اللہ نے اتنی برکت رکھی کہ گھر کے سارے برتن بھر گئے ہیں. پھر وہ حضرت حارث فرماتے ہیں خدا کی قسم اے حلیمہ، بڑی برکت والی روح ہمارے گھر آئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس علاقے میں پہنچے، وہ قحط زدہ علاقہ تھا، بنجر زمین تھی. اللہ نے آپ کے وجود مسعود کی برکت سے اس علاقے کو سرسبز و شاداب کر دیا. یہ بھی تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت اس پورے بنو سعد کو ملی. ہر گھر سے خوشبو آتی تھی، ہر گھر سے. تھے تو مائی حلیمہ کے گھر میں، لیکن آپ کے وجود کی برکت سے ہر گھر سے خوشبو آتی تھی. جو بیمار ہوتا حضور کے پاس آتے. آپ علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کو جس جگہ پر بیماری یا تکلیف یا درد ہوتا وہاں رکھتے، اللہ شفا عطا فرما دیتا. حضور جہاں تشریف لے جاتے، بادل کا ایک ٹکڑا آپ کے سر پر ہوتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ بکریاں جب چرانے کے لیے لے جاتے تھے نا، شیما ان کی جو رضائی بہن ہے، تو فرماتی ہیں کہ جب باقی لوگ تو ہے نا وہ تو کنویں میں ڈول ڈال کے پانی نکالتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جاتے اور بکریاں آتی نا تو پانی نیچے سے جوش مارتا ہوا خود کنارے پر آ جایا کرتا تھا. درخت کے تنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے، درخت کے تنے خود نیچے آتے تاکہ بکریاں خود پتے کھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت نہ اٹھانی پڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مائی حلیمہ کے گھر جاتے ہیں، یہ میلاد شریف کا دن ہے، صرف تھوڑی بہت جو واقعات مائی حلیمہ کے علاقے میں پیش آئی، یہ صرف وہ پیش کر رہا ہوں. مائی حلیمہ کے لیے لوگ پوچھتے تھے نا، عورتیں، حلیمہ کوئی زیادہ مالدار ہو گئی ہو، پوری رات آپ کے گھر میں چراغ جلتا رہتا ہے. مائی حلیمہ آگے سے فرماتی، اللہ کی قسم چراغ کوئی نہیں، یہ نور محمدی ہے، یہ والضحیٰ کا چہرہ ہے، یاسین کا مکھڑا ہے، واللیل کی زلفیں ہیں کہ میرے گھر میں برکتیں آ گئی ہیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رونقیں تھیں جو بنو سعد کو ملی ہے.
لوگ یہ کہتے ہیں تو نے حلیمہ میرے نبی کو پالا ہے، میں یہ کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ میرے نبی نے پالا ہے۔ 4 سال حضور وہاں تشریف فرما تھے، 4 سال آپ نے وہاں گزارے ہیں۔ احباب، ایک بار مائی حلیمہ آئی نا حضور علیہ السلام سے ملنے کے لیے، تو آپ نے تعارف کروایا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بتایا یہ ہے میری رضائی ماں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بہت خوشی کا اظہار کیا، 40 بکریاں دی، ایک سواری کے لیے اونٹ بھی پیش کیا۔ ماں کا درجہ کیا ہوتا ہے یہ میلاد النبی میں ہمیں بتایا جاتا ہے۔ میلاد کے جلسے میں اور کیا ہے، یہاں تو ماں کا درجہ بتایا جاتا ہے، ماں کا خیال، ماں کی عزت، ان کا احترام۔ یہ تو وہ رضائی ماں ہے جس نے دودھ پلایا ہے، جس کے وجود کا حصہ رہے میرے مصطفیٰ۔ ظالموں کمبختوں، کیسے تو نے اس ماں کو، العیاذ باللہ، میں وہ جملہ بھی منہ پہ نہیں لانا چاہتا۔ یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں کچھ دن رہے وہ تو جنت جا سکتی ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ کی ماں کو کس طرح کا عقیدہ ہے تمہارا بدبختو؟ اللہ اکبر، مائی حلیمہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر بچھا لیا کرتے تھے، تشریف لائے تو اپنے چادر بچھائیے، اور بتایا کہ ماں کا احترام کیا ہوتا ہے، ماں کی خدمت کا۔ حضور نے تو اب بھی ان کو اپنے وجود سے جدا تو نہیں کیا، وہ جنت البقیع میں مائی حلیمہ کی قبر کے پاس کھڑے ہو جاؤ تو سیدھا گنبد خضرا نظر آتا ہے۔ حضور نے تو آج بھی بعد از وصال بھی، ظاہری وصال، اس کے بعد بھی آپ نے اپنی ماں سے جدائی نہیں اختیار کی۔ احباب، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو حضور سے محبت کرتے ہیں، جن کا تعلق حضور کے ساتھ ہے۔ مال دولت میں نے شروع میں کہا کافروں کو بھی مل جاتا ہے، لیکن حضور کی غلامی اللہ فقط اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے۔ غزوہ حنین ہے، بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں۔ بہت مال ملا، بہت مال ملا، اتنا مال کہ ایک ایک آدمی کو 100 اونٹ بھی ملے ہیں۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا کا سارا مال جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان لوگوں میں تقسیم کر دیا، انصار کو کچھ بھی نہیں دیا۔ جو مدینہ کے لوگ تھے نا انہیں کچھ نہیں ملا، باہر کے لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ انصاری کچھ نوجوان تھے، انہوں نے شکوے کے انداز میں بات کی، کہتے ہیں کہ تلوار پہ خون ہمارے لگے، مال باقیوں کو تقسیم کر دیا گیا، ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک تک پہنچ گئی، تو آپ علیہ السلام نے انصاریوں کو جمع کیا اور جمع کر کے ارشاد فرمایا، یا معشر الانصار الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی۔ اے انصار کی جماعت، کیا یہ بات نہیں ہے کہ میں نے تم کو گمراہی میں مبتلا پایا، پس اللہ نے تم کو میرے سبب سے ہدایت دی؟ پھر فرمایا وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي، تم تو آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، افتراق تھا، انتشار تھا، کہ اللہ نے میرے سبب سے تم لوگوں میں محبت نہیں قائم کی؟ وہ جو سالوں سال چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے تھے، ایک وقت ایسا بھی تو آیا نا کہ ایک دوسرے کی جان لینے والے ایک دوسرے کے لیے جان پیش کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ کہا محمد الرسول اللہ کے سبب سے ہوا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي، تم لوگ تنگ دست تھے، فقیر تھے، مال کی کثرت نہ تھی، کیا اللہ نے میری وجہ سے تمہیں غنی نہیں کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے جا رہے ہیں، اور جو انصار کے بزرگ صحابی کہ یا رسول اللہ جیسے آپ فرماتے ہیں ویسا ہی ہے، یہ تو ہمارے جوانوں نے، کچھ جوانوں کے منہ سے یہ کلام نکلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ترضون ان يذهب الناس بالشارة والبعير وتذهبون بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم الى رحالكم، اے انصار کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ دوسرے لوگ تو اونٹ لے کے جائیں گھر، بکریاں لے کے جائیں اپنے گھروں کو، اور اے انصار تم مجھ محمد الرسول اللہ کو اپنے گھروں کی طرف لے کے جاؤ؟ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے؟ نصارہ جب یہ گفتگو، انصار جب یہ گفتگو سنتے ہیں، حضور کے غلام جب یہ گفتگو سنتے ہیں تو آنکھوں سے وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، داڑیاں تر ہو گئی، یا رسول اللہ باقی اونٹ لے کے جائے، جانور لے کے جائے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تشریف لے کے آئیں، ہمیں مال و دولت نہیں، ہمیں جناب محمد الرسول اللہ کی ضرورت ہے۔ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس انصار کے لیے خدا کا رسول بس۔ جب یہ محبت دل میں آتی ہے نا
وہ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب یہ لذت مل جائے نا کسی کو حضور کی محبت، پھر ساری دنیا کو وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ابو بکر کے سامنے بیٹے نے کہا جنگ بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے تھے، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. ابو بکر کی روح تڑپتی ہے، کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اگر ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے آتے تو دشمن رسول سمجھ کے تیری گردن اڑا دیتا. ویسے تو نہیں ابو بکر پہ سلام آتا. حضور کے ساتھ بیٹھے ہیں، جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ ابو بکر تشریف لا رہے ہیں، انہیں اللہ کا سلام پہنچائیں، اللہ نے ان پر اور میں جبریل بھی ان پر سلام بھیجتا ہوں. اور اللہ پوچھتا ہے ابو بکر سے پوچھئے گا، چونکہ آپ نے غزوہ خندق میں اپنا سارا مال پیش کر دیا تھا تو اللہ کی طرف سے سوال آیا ابو بکر سے پوچھئے گا فقر میں ہم سے راضی ہو یا ناراض ہو. ابو بکر رو رو کے کہتے ہیں میں اللہ سے راضی، میں اللہ سے راضی ہوں. یہ مقام، یہ درجہ کب ملتا ہے؟ جب حضور سے وارفتگی ہو، حضور سے تعلق ہو. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ابو بکر تیری رضا کیا ہے؟ ابو بکر تو راضی ہے؟ ابو بکر راضی ہے کیوں؟ سب کچھ رسول اللہ کے قدموں پہ نچھاور کیا ہے. جن کا تعلق ایسے قائم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر مقام انہی کو ملتا ہے. افضل الخلق بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق، زندہ باد زندہ باد نبی، زندہ باد زندہ باد. ماشاء اللہ. انصاری صحابیہ ہے، 4 رشتے، باپ، بیٹا، بھائی، خاون، احد کے میدان میں شہید. جب یہ افواہ پھیلی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں تو وہ دوڑتی ہوئی احد کے میدان کی طرف بھاگ رہی ہیں. سامنے سے آدمی آتا ہے، کہتے تمہارے والد شہید، کہا ان کو چھوڑو، بتاؤ رسول اللہ کیسے. بھائی شہید، چھوڑو ان کو، بات بتاؤ رسول اللہ کی. بیٹا شہید، بھائی شہید، خاون شہید، سب کے لیے کہتی ہے سب کو چھوڑو، یہ بتاؤ رسول اللہ کیسے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا، کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں، باقی ساری چیزیں معمولی ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، آپ سلامت ہو. یہ انصاری صحابیہ کیوں؟ کہا مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے. یہ ہے وہ عشق، یہ ہے وہ محبت جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے. 2 بھائی ہے، حضرت محیصہ اور حویصہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے قتل کا فیصلہ فرمایا، قتل کر دیا، تو وہ صحابی آ کے اپنے بھائی کو بتاتے ہیں میں نے وہ کام کر دیا. بھائی کہتا تو نے یہ کیسے کیا؟ یہ جو پیٹ پہ چربی ہے یہ تو اسی کی وجہ، یعنی وہی قرض دیتا تھا ہمیں، تو نے اس کو مار دیا حضور کے کہنے پہ. وہ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑتا ہے، چھوٹا جو تھا وہ مسلمان تھا اس وقت، صحابی تھا، بڑے کا ہاتھ پکڑ کے اسے لے جاتا ہے باہر صحابہ کے درمیان. کہتے ہیں یہ میرا بھائی ہے، حضور کے ارشاد پر میں نے وہ کام کیا، اگر حضور ارشاد فرمائے تو میں اس کی بھی گردن اڑا دوں، میں ایک لمحہ بھی انتظار نہ کروں. یہ ہے وہ محبت کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. آج اعتراض ہوتا ہے جی صحابہ نے سب کچھ کیا ہے پر یہ میلاد انہوں نے نہیں کیا. صحابہ کرام نے میلاد نہیں منایا، انہوں نے جھنڈے کوئی نہیں اٹھایا، انہوں نے دیگ کوئی نہیں پکایا، انہوں نے کھانے کوئی نہیں کھلائے. یہ اعتراض کس پہ کر رہے ہو؟ ان ہستیوں پہ جن کے کفن کے لیے کپڑا نہیں ہوتا تھا. احد کا واقعہ دیکھیں نا، امیر حمزہ اور مصعب بن عمیر، ان کے کفن کے لیے لباس پورا نہیں ہے، شاخیں اٹھا کر، پتے اٹھا کر ان کو کفنایا گیا ہے. ان پہ اعتراض ہے کہ وہ جھنڈے نہیں لہرا سکتے تھے، وہ دیگ نہیں پکا سکتے تھے. کون؟ جو پیٹ پہ پتھر باندھا کرتے تھے، جن کو خوراک کوئی نہیں ملتی تھی، کھجور کھایا کرتے تھے، ان پر اعتراض ہوتا ہے کہ انہوں نے جی کوئی دیگ نہیں پکائے، انہوں نے میلاد نہیں منایا. جی یہ بدعت ہے، بدعت ہے. مجھے آج صبح ایک ساتھی نے کوئی میسیجز بھیجے، وہ سن کر بہت افسوس ہوا مجھے کہ آج کلمہ بھی پڑھتے ہیں رسول اللہ کو، پھر اعتراض بھی کرتے. کس درجے کے مسلمان ہو؟ ذکر رو کے فضل کاٹے عیب کے جو یا رہے، پھر کہے مردود کے امت رسول اللہ کی. کس طرح کا کلمہ پڑا ہوا ہے؟ جی حضور کے زمانے میں یہ کام نہیں ہوا تھا اس لیے یہ بدعت ہو گئی ہے. حضور کے زمانے میں نہیں ہوا تو بدعت ہو گئی ہے. حضور کے زمانے میں آج ہر مسجد میں 30 دن 29 دن تراویح پڑھی جاتی ہے کہ نہیں؟ سوال ہے. چاہے وہابی ہو، دیوبندی ہو، کسی بھی مکتبہ فکر کے ہو، رمضان کا مہینہ آتا ہے، پورے رمضان ہم تراویح پڑھتے ہیں. ثابت کرے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بالاستیعاب ہمیشہ آپ نے
पूरे रमजान बाजमात तरावी पढ़ी, साबित करे इस चीज को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब आप खत लिखा करते थे, हुजूर फकत बिस्मिल्लाह लिखा करते थे। अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना आया तो आपने बिस्मिल्लाह के साथ दुरूद शरीफ का इजाफा किया है, लगाए फतवा अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलबी क्या थी? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये रिवायत मुस्लिम की है, ये रिवायत तिरमिजी की है, आप इजाफा फरमाया करते थे क्या? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक व सअदैक वल खैरु फी यदैक, लब्बैक वर रुग़बाउ इलैक वल अमल। लगाया अब्दुल्लाह बिन उमर पे फतवा, ये बिद्दत है क्योंकि हुजूर के जमाने में नहीं था। हज के मौके पे जो कुर्बानी ज़बह की जाती है, कुर्बान की जाती है जिस जानवर को, उस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी कपड़े नहीं डाले, ना इसका हुक्म दिया है, और फिर वो कपड़े उठा के काबे पे भी नहीं डाले, कभी नहीं किया। लेकिन अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये तरीका होता था कि वो कपड़े जो जानवर पे होते थे वो उठा के काबतुल्लाह पे रख दिया करते थे। लगाए फतवा अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु पे। और एक एक रिवायत पर मेरे पास हदीस, नंबर, किताब सब कुछ मौजूद है। मैं कुछ चीजें कवर करना चाहता हूं। जिसको भी जिस बात का हवाला मुझसे चाहिए, बाद नमाज जुम्मा के मिलने में एक एक किताब का हवाला दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, शानो अज़मत मुस्तफा। मिंबरे रसूल पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कभी खिलाफ नहीं डाला गया। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली के जमाने कभी खिलाफ नहीं डाला गया। मिंबर पर खिलाफ अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु ने लगाया फतवा अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु पर। जुम्मे की अजान हुजूर के जमाने में, जो पहली अजान होती है वो हुजूर के जमाने में नहीं थी, अबू बकर के जमाने में नहीं थी, उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा इनके जमाने में नहीं थी। जनाब उस्मान गनी ने शुरू की है ये अजान। लगाए फतवा हजरत उस्मान गनी पर बिदात का कि हुजूर के जमाने में नहीं थी, आपने कैसे शुरू कर दी है। जिब्रील वही लेके आते थे किस पर? हजरत उस्मान गनी पर, अबू बकर सिद्दीक पर, उमर बिन खत्ताब पर, मौला अली पर नहीं, वही रसूलुल्लाह पे आया करती थी। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन तो कंप्लीट हो चुका था। ये उस्मान गनी ने नई बिदअत क्यों ईजाद की है? लगाएं फतवा हजरत उस्मान गनी पर। सहाबा ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया। मसाजिद के जो मीनार है सहाबा के दौर में थे ही नहीं। आज कोई देवबंदियों की मस्जिद दिखा दे जिसमें मीनारे ना लगे हों, वहाबियों की मस्जिद दिखा दे जिसमें मीनार, बल्कि आप हरम में जाएं, मस्जिद नबी में जाए, कुबा में जाए, मस्जिद जुमा, जहां जाएंगे आपको मसाजिद पर मीनार नजर आएंगे। हुजूर के जमाने में तो नहीं थी। ये दीन समझ के किया है या वो लोग ऐसा कहते नहीं जी हमने दीन समझ के तो नहीं किया? मस्जिद दीन का हिस्सा नहीं है? सवाल कर रहा हूं। मस्जिद शाइरुल्लाह है, दीन का हिस्सा है। सहाबा के जमाने में तो कुछ भी नहीं था। ये जो हम खुतबा पढ़ते हैं, यही खुतबा हर मस्जिद में हमारे मुखालिफीन ही देते हैं ना। खुलफाए अरबा जो थे उनके नाम नहीं पुकारे जाते। इमाम हसन का नाम खुतबे में नहीं लेते, इमाम हुसैन का नाम खुतबे में नहीं लेते, अम्मैन शरीफैन का नाम खुतबे में नहीं लेते, अमीर मुआविया का, फातिमतुज़ ज़हरा का, क्या ये नाम हम खुतबे में नहीं लेते? लेते हैं ना। जुम्मे का खुतबा, ईद का खुतबा, ये नाम लेते हैं। वहाबी भी लेते हैं, देवबंदी भी लेते हैं। दिखाएं ये खुतबा रसूलुल्लाह के जमाने का, दिखाएं अबू बकर के जमाने का, उमर, उस्मान और अली के जमाने का दिखा दे, किसी सहाबी ने इस तरह पढ़ा हो। लगाए फतवा फिर सहाबा पर कि ये नेक काम आपने क्यों नहीं किया। ये जो हम कुरान पढ़ते हैं, सवाल यही है ना कि हुजूर के जमाने में जो काम नहीं हुआ वो क्या है? बिदअत है। कुरान के ऊपर जो नुक्ते लगे हुए हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद तो हैं, वो तो मकरू कहते हैं कि इस तरह का कोई काम नहीं। लेकिन उसके बाद के जमाने में क्या कुरान पर नुक्ते नहीं लगाए गए? जबर जेर पेश एराब कुरान में नहीं है? निशानियां क्या कुरान की नहीं है? ये किसने लगाए? रसूलुल्लाह ने? नहीं। किसने लगाए? अबू बकर? नहीं। उमर? नहीं। उस्मान, अली? नहीं। इन्होंने नहीं लगाए। किसने लगाया? कहा कि सहाबा की जमात ने तो लगाया ही नहीं है, ये तो सहाबा के दौर के बाद की बात है। लगाएं फतवा, या तो फिर इस कुरान को पढ़ना छोड़ दें, क्योंकि ये तो फिर आपके अकीदे के नजदीक ये तो बिदअत का और गुमराही का सबब होगा। अल-याज़ु बिल्लाह। मेरी बात समझ आ रही जो मैं समझाना चाह रहा हूं? अगर ये चीजें बिदअत है सब छोड़ दें। मसाजिद के जो मेहराब हैं, इसको तो रसूलुल्लाह ने मना किया था, रंग और रोगन मना किया था, शीशों से मना किया था।
حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میری امت اس وقت تک خیر سے رہے گی جب تک مسجدوں میں عیسائیوں کی طرح محراب نہیں ہوں گے. پھر فرماتے ہیں وَلَا تُزَيَّنُوا بِالْقَوَارِيرِ مسجدوں کو شیشوں سے مزین نہ کرو، رنگ و روغن نہیں ہونا چاہیے. اس وقت تو کچی مسجدیں تھی نا. آج کون سی کچی مسجد ہے ان کی ذرا دکھائے. کون سی مسجد ہے جس میں شیشے نہیں ہیں؟ کون سی مسجد ہے جس میں رنگ و روغن نہیں ہے؟ او جی یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے. یہ برتھ ڈے منانا تو اسلام میں ہے ہی نہیں. میں ایک سوال کرتا ہوں، عیسائیوں کا طریقہ اور یہودیوں کا طریقہ، اس کا جواب اچھی چیز اگر ہو تو ایکسپٹ کریں. ان کے حرام کام، ان کے گناہ، ان کے شرک کو ایکسپٹ نہیں کرنا. اچھے کام کو مولوی جی ذرا کوئی ایگزامپل بھی تو دے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف آئے تو یہودیوں کو دیکھا عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ نے حکم دیا کہ تم بھی عاشورہ کا روزہ رکھو. یہودی رکھتے تھے تو حضور نے کیوں ایک دن کے اضافے کا حکم بعد میں دیا ہے، لیکن جو کام وہ کرتے تھے حضور نے اپنی امت کو کیوں؟ اچھا کام، روزہ رکھنا اچھا عمل ہے. ایک اور مثال قرآن کی آیت ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 ہے، 11واں سپارہ ہے. اس میں یعنی قباء میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام استنجا کرتے تھے نا تو ڈھیلے استعمال کرتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی اس میں قباء شریف کے نمازیوں کے خوب پاک صاف رہنے کو پسند کرنے کی تعریف کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے قباء میں تو ان سے پوچھا، سوال کیا کہ یہ آیت اتری ہے اور اس طرح. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا یا رسول اللہ ہمارے پڑوس میں یہودی رہتے تھے جو پانی سے استنجا کرتے تھے، ہم نے بھی اسی طرح پانی سے دھونا شروع کر دیا، ہم نے بھی اسی طرح طہارت حاصل کرنا شروع کر دی. کس سے؟ پانی سے. جو یہودی کیا کرتے تھے ہم نے بھی وہ عمل شروع کر دیا. اللہ نے اس عمل کی تعریف کی ہے، رسول اللہ نے اس عمل کو پسند کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈانٹا نہیں ہے بلکہ اچھے کام کو ایکسپٹ کیا ہے. دین میں اگر ان کا کوئی مذہبی شعار ہو، وہ کراس لٹکانا ہو گیا، ہم اس کے قائل نہیں ہیں. ماتھے پہ وہ جو لگاتے ہیں ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں، یہ تو ان کے مذہبی شعار ہیں. احباب ساری چیزیں ایک طرف، میلاد النبی کی محفل پر اعتراض کرنے والوں کو میں ایک دعوت فکر دیتا ہوں. آپ آئے ہماری محفل میں ایک دفعہ، آپ ایک دفعہ تشریف لے کے آئیں. اس محفل میں الف سے لے کر یا تک اے ٹو زیڈ آپ ایک ایک چیز پر غور کریں. اگر ایک بھی عمل ایسا ہوا جو شریعت کے منافی ہو، اللہ کی عزت کی قسم بغیر کسی کنڈیشن کے ہم وہ چیز چھوڑ دیں گے. کیا قرآن پڑھنا گناہ ہے؟ کیا حسان بن ثابت نے رسول اللہ کی نعتیں نہیں پڑھی ہیں؟ کیا رسول اللہ کی تعلیمات کا اظہار میلاد کی محفل میں نہیں ہوتا؟ کیا محفل میلاد میں دعا نہیں پڑھی جاتی؟ کیا آخر میں لنگر تقسیم نہیں کیا جاتا؟ اگر ایک ایک چیز کو حدیثوں سے ثابت نہ کرے، اپنا عقیدہ چھوڑ کر وہابی دیوبندی بن سکتے ہیں ہم. ذرا بن کے دکھائے. آپ اٹھیں اور آپ بھی دل سے اس چیز کو ایکسپٹ کریں کہ اگر کسی چیز کو آپ شرک منوا نہ سکے، بدعت منوا نہ سکے، تو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر بد عقیدی چھوڑ کر اسلام کی طرف آ جائے، سنیت کی طرف آ جائے. یہی سارے کام زندہ باد، یہی سارے کام سیرت کے نام پہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہم ضد نہیں کر رہے، ہم بے جا کبھی بھی ضد نہ کرے. اچھی چیز بتائیں، ہم آپ کے ساتھ شامل ہوں گے، لیکن اچھی چیز کو گمراہی، بدعت، شرک، کفر کہنا یہ بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جسارت ہے. خدا کے لیے امت کے ٹکڑے نہ کریں. رسول اللہ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، امت کو جوڑنے کا فقط ایک ہی نقطہ ہے. وہ نقطہ کیا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ. امت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مڑے گی تو پھر دیکھیے گا کہ یہ امت کیسے جڑتی ہے، اتحاد کیسے ہوتا ہے، اتفاق کیسے ہوتا ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ترانے گانے والے لوگ ہیں، اور یہی کام صحابہ کرام کیا کرتے تھے، یہی عمل صحابہ کرام کا تھا. جلوس آ رہا ہے سنڈے کو، میں سب سے ریکویسٹ کروں گا، رسول اللہ سے پیار ہے کہ نہیں ہے؟ پیار ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے اظہار کرے. رسول اللہ سے محبت ہے؟ ڈو یو لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟
Alhamdulillah, we love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We can sacrifice our life for the sake of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اگر آپ سب سے یہ ریکویسٹ کی جائے کہ محفل میلاد بھی ہے اور رسول اللہ کے نام اور آپ کی عظمت کے لیے، یہ جلوس کیا ہے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے نا جلوس کے نکالنے کا فائدہ کیا ہے، کیا مقصد ہے؟ فقط ایک ہی مقصد ہے، عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار، حضور کی عظمت کا اظہار ہے. سب سے ریکویسٹ کروں گا میلاد مصطفیٰ کے اس جلوس میں شرکت فرما کر اپنی غلامی کا اظہار کرنا ہے. خوب صاف ستھرے کپڑے پہن کر، جیسے عید کے دن جاتے ہیں نا، ایسے خود کو سجا کر آپ اس دن تشریف لائیے گا. ڈانس نہیں کرنا، ڈانس میلے والے یہ معاملات یہاں نہیں ہیں. وہ جو میلاد کے نام پر دھبا ہے، ہم ان کی طرح نہیں، ہم تو درود و سلام پڑھتے ہوئے رسول اللہ کے ترانے گاتے جائیں گے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا اٹھا کر میدان عمل میں کھڑے ہوں گے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے گیت، آپ کے نعرے، آپ سے اپنی غلامی کا اظہار کرتے ہوئے ان گلیوں سے جائیں گے تاکہ صبح معاشر یہ گلیاں بھی ہمارے حق میں گواہی دے. تو آپ سب احباب نے ہفتے اتوار کے دن 11 بجے پہنچنے کی کوشش کرنی ہے. 11 بجے آپ نے یہاں تشریف لانا ہے اور سنی ہونے کا ثبوت دینا. میرے منہ سے ایک جملہ نکلا نا کہ ہم وہابی بن جائیں گے، اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں موت آ جائے، اللہ ہمیں وہ نہ بنائے. جذبات میں غلام ہیں غلامی رسول میں ہونا عشق مصطفیٰ. اللہ ہمیں موت، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اللہ ہمیں موت دے دے اس سے پہلے کہ ہم اس طرف رخ بھی کریں. کیوں؟ اس طرف رخ کرنے کا مطلب ہی موت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. جو رسول اللہ کی طرف پیٹھ کرے اور آپ کے نام سے چڑے، آپ کا ذکر سنے تو پیٹ میں بل پڑ جائے اور وٹ پڑ جائے، وہ کس طرح کا مسلمان ہے؟ ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے، ہم بلانا چاہتے ہیں، آئے حضور کی طرف، آئے اس امت کو ایک کریں، اس امت کو ایک کرنے کا اور اس ملک میں حکمت کے ساتھ دین کا کام کرنا ہے. ہم یو کے میں بیٹھے ہیں نا، یہاں حکمت کے ساتھ، ڈنڈے کے ساتھ نہیں، حکمت کے ساتھ دین کا کام کریں. آپ کو اگر کل کوئی گالی بھی دیتا ہے نا تو آپ گالی کا جواب پتھر سے نہ دے، گالی سے نہ دے. کیوں؟ حضور کو سامنے رکھیں کہ حضور نے طائف میں کتنے پتھر کھائے اس مشن کے لیے. انشاءاللہ اگلا جو جمعہ ہے وہ حضور علیہ السلام سے محبت کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنا ہے، اس پہ بیان کروں گا. جو باتیں رہ گئی وہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہوں گی. ایک بار پھر سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اتوار والے دن 11 بجے جلوس میں ضرور شرکت فرمائیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. فرما دیں کہ جلوس پیسفل ہونا چاہیے، کوئی وہاں کسی قسم کی ٹربل نہیں. ہاں، جلوس میں کوئی کلاشنکوف کوئی نہیں لائے گا، سب پیار محبت. ہم درود والے ہیں، ہم نے درود پڑھتے ہوئے جانا ہے. پیار و محبت کے ساتھ آپ نے تشریف لانا ہے اور پیار و محبت کے ساتھ انشاءاللہ جلوس ہوگا، واپسی ہوگی، ریفریشمنٹ ہوگی، پھر جلسہ ہوگا اور اس کے لیے خرچہ ہوگا. اس کے لیے کیا ہے؟ خرچہ ہوگا اور اس خرچے کے لیے آپ کا جیب کا ہونا بڑا ضروری ہے. صرف ضروری نہیں، بہت ضروری ہے، کیونکہ عورتوں کے محفل بھی ہے. چلے وہ جو بات کر لیں گے، اذان دے دیں.